अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक दफ़ा फिर से हम एक दुआ भी पढ़ लेते हैं। आजकल मैं आप लोगों को, मेरा ख़्याल है ऑलमोस्ट हर क्लास में, बल्कि आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग जाती है क्लासेस में, उनमें भी मैं कोशिश करती हूँ ये पढ़ने की, ताकि आप लोगों को सबको याद हो जाए। जब हम कुरान के सफ़र से गुज़रते हैं ना, तो फिर यही दिल चाहता है ऑनेस्टली, इसके एक-एक लफ्ज़ को जब हम यूजुअली दुआ जब हम करते हैं, तेज़ी से भी कर रहे होते हैं ना, जैसे बहुत सी दुआएँ इकट्ठी कर रहे होते हैं, नमाज़ में जैसे कर रहे होते हैं, तो उनके मीनिंग्स कई दफ़ा उस तरह से दिल को नहीं लग रहे होते, मतलब हम जल्दी-जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसी दुआ है कि जब भी पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि दिल की गहराइयों से निकलती है इसकी आवाज़, कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका ला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ऐसे लगता है कि उसके बाद जब हम कुरान खोल के पढ़ते हैं ना, तो हमें एकदम से ये एहसास होता है कि अब सारी समझ आ जाएगी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो दुआ की है ना, अब उसके मानी, क्योंकि अक्सर आप लोगों के मैसेजेस जो आते हैं ना, कि साज़ा भूल जाते हैं, साज़ा भूल जाते हैं, जो पढ़ें याद नहीं रहता, तो ये पढ़ा करें। फिर जितना याद रखना अल्लाह को ज़रूरी होगा ना, उतना याद रहेगा। जितना भुलाना ज़रूरी होगा, उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला भुला देंगे। फ़िक्र नहीं करनी, आप लोगों ने चलते जाना है, चलते जाना है। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं देखना कि हमने कितना कंप्लीट किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश देखनी है कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, हम किस तरह से याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और फिर हज़रत आयशा की वो रज़ी अल्लाह अन्हा की वो हदीस भी याद कर लीजिए, कि अगर हम अटक-अटक के याद करेंगे, स्पेशली तजवीद के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं इससे गुजरती हूँ ना, मुझे पता है कि जब मैं तेज़ी से पढ़ती हूँ तो मेरी तजवीज़ सारी इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जब मैं गौर करके पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ, क्योंकि बचपन में जो पढ़ा हुआ है वो कहते हैं ना, जाता नहीं है, तो वो वैसे याद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो डबल सवाब मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नियतें भी देखते हैं, बल्कि नियतें ही देखते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हदीस से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक छोटा-सा मैसेज मैं आपको फिर से याद करवा दूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, मुझे इतना प्यार आ रहा था उन पे, कि उनके अपने क्लस्टर बन गए हैं। वो मुझे ये बता रहे थे कि हम जो भी जैसे लेसन उनको जाता है एवरी वीक, वो सूरत अन-निसा कर रहे हैं, जो पहली वाली क्लास है, जो अभी की क्लास है वो सूरत अल-बकरा कर रही हैं। तो दे सेड कि हमने अपनी फैमिली में अपने ग्रुप बना के तो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं हमेशा आपको बात कहती हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि जिसके हाथ में सेल फ़ोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है ना, हम उस तक किसी तरह से पहुँच जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी तख्लीक का मकसद भी यही कहा था। तो जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होंगे कि मेरा बंदा वो काम करे जिसके लिए मैंने उसको इस दुनिया में भेजा था। तो आप लोग को यूजुअली, देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, जो कुछ आपको आता है ना, आप आगे डिलीवर करें, अपनी फैमिली में बताया करें, उनको आप कहें। अगर आप तजवीद सीख रहे हैं, तो आप उनको पहला कायदा तो आप पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों का ख़त्म हो गया, और कायदा जिसको आ जाता है, उसकी बाकी की तजवीद भी ठीक हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सब किसी न किसी लेवल पे टीचर्स बने, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के टीचर्स बन जाएंगे, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ना आपसे, कि मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी शौक नहीं था टीचर बनने का, वल्लाही कभी शौक नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो कहते हैं ना, कि उसी पे आज़माइश पड़ जाती है बंदे की, जिसमें कहता है मैंने ये नहीं बनना। तो अब मेरी ज़िंदगी में सिवाय इसके और कुछ रहा ही नहीं है, कि सारा वक़्त मुझे होता है, अच्छा मैंने ये पढ़ाना है, ये रिकॉर्ड करना है, ये भेजना है, ये ऐसे करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी कबूल करे, आप लोग भी इसी तरह से बस करते रहें। कहीं न कहीं अच्छा मैसेज, अब जो कुरान की आया आपके दिल को लगती है, जो कुरान और सुन्नत के क्लोज़ जाके उसका फ़ैसला निकाला, और जिसका इत्तेहाद ऐसा होगा कि अगर मेरे से तुम सवाल करते और उस वक़्त वो मसला होता और मैं भी वही बात कहता, तो उसको दुगना सवाब है। देखिए कि इससे, देखिए, पता चलता है कि इस्लाम में कितनी वुसअत है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आप देखते हैं कि आप स्टडी करते हैं, आप उसको रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कि इस मामले को कैसे, आप रफ़ा यदैन को ले लें, कि आपने देखा कि रफ़ा यदैन जो है वो करना
रसूल अल्लाह से साबित है। और एक दूसरे आप देखते हैं उन्होंने इज्तिहाद किया और उन्होंने कहा कि नहीं, रफ़ा यदैन इस तरह से नहीं करना, तो दोनों ही ठीक है। आप ये गौर करें कितनी बड़ी खैर है ना। इससे क्या होता है कि वुसअत पैदा होती है कि ठीक है, उसने उनको फॉलो किया तो उसने नहीं किया, उसने उनको फॉलो किया तो उसने कर लिया। अब मैं कौन होती हूँ कि मैं उनको जाके फतवे दूं और इस तरह से करूं। हाँ, अगर आपके पास कोई सही हदीस है, आप जाके ज़रूर कह सकते हैं कि, और हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि जब आपने किसी से बात करनी है, अपनी 1 to 1 बात करनी है। कभी लोगों के सामने ये तुम क्या कह रही हो, ये तो गलत है, इस्लाम में ऐसे नहीं, कभी ऐसे नहीं कीजिएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी हमें कुरान में सिखाया कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो। वो गलती से, मतलब वो उसको पता ही नहीं होगा कि वो उसके अगेंस्ट गुस्से से बोलेगा तो वो तुम्हारे असल में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बुरा कह देगा और वो गुनाहगार और हो जाएगा। अब हर एक का खुदा तो फर्क बनाए होते हैं ना हमने, कि हमारी अना सबसे बड़ी वो हो जाती, खुदा बन जाती है कि अगर उसको आप हिट करेंगे तो वो वापस आपको आके हिट करेगा कि तुम कौन होती हो मुझे ऐसे कहने वाली। और अक्सर ये हुआ है, यंग बच्चियां स्पेशली आप देखें मस्जिद में होती हैं, या स्पेशली मैंने देखा था मदीना में मस्जिद नबी में, अगर कोई एकदम से उठता है और उनको कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, ये दुपट्टे ऐसे करो, बात ऐसे नहीं करो, एकदम से गुस्से से कहती है ना, तो वो डर। एक तो वो बेचारी पहले फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा आई है, ऐसे ही उनको प्लान बना था चलो जी हम जाके उम्रा करके आते हैं, इतनी एक्साइटेड होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर वो क्या करती है, वो फौरन जो गुस्से में जवाब देती है ना कि आप कौन होती है मुझे कहने वाली, आप अपना आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए बहुत हिकमत से, क्योंकि आप लोग ऐसे मुकाम पे हैं कि हमें कहना है ना, और कहने का तरीका जब आ जाता है तो बहुत खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों में हमारी बात बैठा देते हैं। पहले दुआ करें और फिर उनके साथ बात करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ कर देंगे। इसलिए कभी किसी को एकदम से जाके ऐसे नहीं करें कि वो गलत तो वो काफिर। तो छोटे जब वो जाहिल होते हैं बेसिकली, वो उनके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं जो कि नहीं कहने चाहिए। और बाज़ लोग तो इतना सख्ती के साथ ऐसी चीज कहते हैं, आपका मसलक क्या है पहले आप बताइए, नहीं तो हमने पढ़ने ही नहीं, चलो जी दौड़ जाओ। तो ऐसे होता है, लेकिन हमने क्योंकि पढ़ा नहीं ना होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमारी एक एक जगह पे रहनुमाई की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अगर हाकिम के इज्तिहाद दुरुस्त हो तो वो दुगना सवाब है, और अगर उसमें ख़ता हो तो 1 गुना सवाब है। तो इसलिए बड़ी प्यारी प्यारी हदीस होती हैं, इससे एकदम से तक़वियत भी मिलती है और हिम्मत भी बढ़ती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वलाकिन अक्सरन्नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह अकबर, नहीं मानते। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, देखें कि आप उन लोगों में से हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब देखिए आपकी तरह आपके घर में देख लीजिए, इर्द गिर्द देख ले, इतने लोग हैं पाकिस्तान में। तो इस वक्त हो सकता है बहुत से लोग सोए हों, इंडिया में 9:30 बजे हुए हैं, हमारा तो यहाँ पे दिन है। लोग बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर हैं, लेकिन कुरान से नहीं जुड़े हुए। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हो जो कुरान के साथ जुड़े हुए हो। ये छोटी नेमत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको तौफीक अता करे कि हम जिंदगी के आखिरी सांस तक कुरान से जुड़े रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, रफ़अस समावाती, जिसने बुलंद किया आसमानों को, बगैर आमदिन, बगैर सतूनों के, तरौनहा, कि तुम देखते हो जिन्हें। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो एक पहली एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी आंख से ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में हमेशा ये देखा कि छत है एक तो उसके सुतून होते हैं, कहीं ना कहीं तो छत को उसको पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वहदानियत की जो बात कह रहे हैं कि देखो तुम आसमान को देखो कि किस तरह से बगैर छत के वो खड़ा हुआ है। तो तुम सोचते नहीं हो कि ये किसने आखिर बनाया है? कभी ऐसा हुआ कि आज आसमान नजर ही नहीं, आज छत ही कोई नहीं है? कभी ऐसा हुआ कि कोई टुकड़ा लगा कि ये गायब है, वहां से आसमान में टुकड़ा नहीं? कभी ऐसा हुआ कि आसमान का कोई टुकड़ा गिर के तुम्हारे घर की छत के ऊपर गिर गया हो? नहीं हुआ ना। तो देखो तो सही कि वो कौन खुदा है, वो कौन है जिसने इन सारी चीजों को थामा हुआ है।
ہر چیز اپنی اپنی رفتار پہ چل رہی ہے، کس طرح سے صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ کیسے قائم ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر وہ استوا ہوا وہ بلند ہوا عرش پر۔ اب یہ جو آیا ہے نا ثم استوى علی العرش، اس کا کہتے ہیں یہ مشکل ترین آیات میں سے ہے اس کی تفسیر کرنا۔ اس کو ہم ویسے ہی چھوڑتے ہیں، ہم صرف یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے استوا ہیں، وہ کیسے بلند ہوئے تھے، ان کا عرش کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں بہت دفعہ ایسا آتا ہے کہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلی کے بارے میں بات ہوگی، پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو، دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث میں پڑھا کہ تم 1 قدم بڑھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم بڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سوچ میں، تو ہم انسان ہیں نا، اپنی سوچ کی طرح سوچتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایسی کوئی بھی بات حدیث میں آتی ہے یا قرآن میں آتی ہے، ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلنا کیسا، ہمیں نہیں پتا اللہ کے ہاتھ کیسے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی قائم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات جو ہے وہ ہماری صفات کی طرح کی تو نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان ساری اگزامپلز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹیسٹ وہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی وسعت ہے نا، ہماری دیکھنے کی بھی وسعت اتنی سی، ہماری سننے کی بھی وسعت اتنی سی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیول پہ لا کے اب بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، دیکھو تم کتنا دیکھو گے، یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتے ہو، تم تو اپنے پیچھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر پودا، درخت، پانی، ہوا، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں نا جب، تو پھر ایسے والی اگزامپلز دے کے بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم پھر ایسے ہی رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا، مطلب کام پر لگایا سورج اور چاند کو۔ اب دیکھیے سورج اتنا بڑا کہ ہماری زمین پوری کی پوری 100 زمینیں بھی سورج میں ڈال دینا تو وہ بھی کم ہو جائیں گی، کہ اتنا بڑا، اور اللہ نے کام پہ لگا دیا۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ اب دیکھیں میں پڑھ رہی تھی جب میں، اچھا اس کو تھوڑا سا ختم کر کے پھر میں بات پہ آتی ہوں۔ کلو یجری لاجل مسمى، ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک وقت مقررہ پر چل رہی ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ پلان کرتا وہ پلان کرتا ہے ہر کام کا۔ یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ اب دیکھیے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی اگزامپل دے رہے ہیں بار بار، کہ تم اس وجہ سے کہ تم آخرت کا یقین کر لو، کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ تم جو عمل اس دنیا میں کر رہے ہو تم اس کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں ہم اگر اپنا دیکھیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب کیوں بھیجا تھا؟ اب سوچیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذہن میں خیال آیا تھا، اب میں وہ بات اب نعوذ باللہ ابھی پڑھا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال انسان کے خیال کی طرح ہے، یا جو ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں وہ ہے۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوچ کو فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں ایک مخلوق کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں دنیا کے لیے، ہے نا؟ تو مخلوق جو کریٹ ہونی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہمیں نہیں بنایا نا، فرشتوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ مخلوق کیوں پیدا کروں، کہ وہ خلیفہ بناؤں گا، میں اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہیں اپنی، یہی میں کہتی ہوں نا کہ کبھی ہمیں اپنی جگہ پتہ ہو۔ آپ دیکھیں کوئی امیر رشتہ دار کا نوکر بھی پیغام لے کے آتا ہے نا تو ہم اس کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں،
باقی تو آپ چھوڑ دیں کہ کوئی بڑی بڑی پوسٹ والا کوئی آ جائے یا کسی طرح سے، تو ہم تو اللہ کے نائب ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ نائب کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، ان میں فرشتوں نے کیوں یہ کہا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون بہائے گا؟ استغفر اللہ۔ اور آج کل دیکھیں ذرا کیا ہم کہہ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنے غرور سے یہ بات کہی تھی کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، ہم اللہ کا غرور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں نائب بنا کے بھیجا تھا تو فرشتوں کو یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق تیار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نائب کا لفظ آ گیا نا خلیفہ کا، تو ان کو یہ تھا کہ کچھ اختیارات ان کو ملیں گے اور وہ اختیارات سے تو غلط کریں گے، مطلب وہ خون بہائیں گے یا اس طرح سے کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، نائب کو ذرا سوچو، کیونکہ میری اور آپ کی وہی ڈیوٹی ہے نا کہ ہم کسی جگہ پہ اپنا نائب بھیجتے ہیں، اس کو کچھ اختیارات دیتے ہیں، وہ اس نے جا کے وہاں پہ انہی اختیارات کو یوز کرنا ہے، اسی کی طرح سے احکامات دینے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے جو ہمارا نائب ہے وہ کسی ایسے شخص سے مل جائے جو ہمارے اگینسٹ ہے، تو انسان نے کیا کیا؟ دنیا میں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے جب وہ شیطان کے احکامات پہ عمل کرنا شروع ہوا تو اس نے وہاں پہ آ کے کیا کیا تھا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں پکڑ رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، تم میرے نائب ہو، تم شیطان کے ساتھ نہ ملنا، تم اگر ایسے کرو گے تو تم غداری کرو گے، اور غدار کی سزا کیا ہوتی ہے آج اب دنیا میں دیکھ لیں۔ ہم انسان اگر پتا ہوتا ہے کہ فلاں ملک کا کوئی غدار ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے شیطان کے احکامات کو مانے گا تو وہ اللہ سے غداری ہی تو کرے گا، اور اس کی سزا پھر کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جو کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیا کو آپ دیکھیں کہ افلا یتدبرون، کیوں نہیں سوچتے ہو، پلٹ آؤ، نہ کرو ایسے، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ حق ہے، کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھنا، کہ جو کچھ احکامات دے کے بھیجے ہیں ان کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپس تو نہیں لیتے، ہمیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے دے دیا الحمدللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت دیکھنا، سننا، لکھنا، بولنا، ایک ایک نعمت، اولاد، خامد، ماں باپ، بہن بھائی، ہر نعمت کو آپ دیکھیے، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا۔ صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی پیاری دنیا دے دی، اتنی پیارا گھر دے دیا، خامد، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جس بھی لیول پہ ہم لوگ ہیں، اب اللہ کی کرم تو دیکھیے ذرا۔ اور پھر وہاں پہ آ کے اگر ہم شیطان کی بات مانیں گے تو غداری کریں گے، تو پھر کیسے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کیسے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں کا سکون کیسے آئے گا؟ آپ یہ دیکھیے، سارا وقت اللہ سے معافی مانگنے والی بات ہے کہ استغفر اللہ کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، جو گناہ ظاہری کیے ہیں، جو چھپ کے کیے ہیں، یا پاک پروردگار معاف کر دے، اور اگلی زندگی میں ہمیں قائم و دائم رکھنا تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رواسیا، اور اس نے اس میں پہاڑوں کو بنایا، وَأَنْهَارَ، اور نہروں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں زمین کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے نا؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم چلتے چلتے چکر لگا کے کہتے گر جائیں؟ اللہ نہ کرے، بڑھاپے میں ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے گر گئے تھے، چکر آ گئے، اتنے سے چکر میں یہ حال ہو جاتا ہے۔
اور پوری زمین گردش کر رہی ہے، اپنے ہی مدار میں گردش کر رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ لگا کے، کہتے ہیں 30 پارہ میں آپ پڑھیں گے اس کو، کہ کیسے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، نہریں کھود کے اندر ہے نا نہریں، تو بیلنس قائم کر دیا کہ زمین جو ہے انسان تیرے لیے ہے، تو اس کے اوپر چلتا ہے، گھر بناتا ہے، تو جو کچھ بھی اس پہ زمین پہ کر رہا ہے، لیکن زمین کا ایک ایک ذرہ بھی تیرے بارے میں قیامت کے دن بولے گا کہ اللہ اس میرے اوپر چل کے اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور پہاڑوں اور دریاؤں کو، وَمِن كُلِّ ثمرات، اور ہر طرح کے پھلوں کو، جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر طرح کے ہر قسم کے پھل اس نے بنائے، اور اس میں اس نے جوڑے جوڑے بنا دیے، یغشی اللیل النہار، اور وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ دیکھیے اتنی پیاری طرح سے سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی ایکسپلین کیا اس بات کو۔ اب دیکھیں مسلسل، آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنائے تمہارے جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا موجب بنا دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس ڈھانپ لیتا ہے نا، رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور 7 اوپر تلے آسمان تمہارے لیے بنائے۔ دیکھیں ہم کیا چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں میں نے تمہارے لیے بنا دی، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، سِرَاجًا وَہَاجًا، چمکتا ہوا تمہارے لیے سورج کو، آفتاب کو روشن چراغ بنا دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے نچڑے، پانی سے نچڑے ہوئے بادل جو ہے نا، اس سے موسلادھار بارش برسا دی۔ کیوں برسائی؟ تاکہ انسان تو لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے دانے نکلے، اس سے گندم نکلے، تو کھائے، ونباتا، اور سبزہ۔ اللہ اکبر! آپ یہ پوری سورہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور ہر جگہ پہ آپ کو یہ اسی طرح سے ملے گا۔ میں اس لیے آپ کو یہ سنانا چاہ رہی تھی کہ اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے دنیا میں کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام کے تھرو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ہوئی کہ ہم نے بیج تو بویا تھا آم کا اور نکل آیا مالٹا اوپر، نہیں نکلا نا۔ ایک ہی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں بیج بوئیں گے تو بیج کیا کہتا ہے، جب وہ اتنی چھوٹی سی قوم پر آنیسٹلی اس کو ہاتھ بھی لگاؤ نا تو ٹوٹ جائے، اتنا آپ سوچئے کہ سخت بیج، اس کے اندر کے بیج کو پھاڑ کے وہ کیسے، وہ آپ سوچئے انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کو مٹی میں جب ڈال کے آتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ مردہ باہر نکل آیا؟ نہیں نکل سکتا نا۔ آپ سوچئے ایک پودا، اتنا چھوٹا سا پودا زمین پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، اور بنتا بھی کیا ہے؟ لکڑی ہے نا، نیچے آپ دیکھیں جڑ بھی لکڑی کی، اوپر تنا بھی لکڑی کا، شاخیں بھی لکڑی کی، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورت پھل لگا دیتے ہیں۔ ان کے رنگ دیکھے، ان کے ذائقے دیکھے، ان کی پیکیجنگ دیکھے۔ میں تو کبھی انگور کو دیکھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں اللہ سبحان اللہ، اتنا میٹھا۔ آپ سوچئے اس کو پکڑے نا تو لگتا ہے آنسو نکل جائیں گے اس کے، کہ اتنا میٹھا انگور جس کی کھادی اگر ہو تو گھر میں آپ دیکھو کوئی چیز گری ہوتی ہے نا تو چونٹیاں ساری ایک دم سے آ جاتی ہیں۔ لگے ہوتے ہیں انگور،
لیکن اس کا اتنی باریک سی پیکنگ اس کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا سارا اس کی خوشبو، اس کا میٹھا پن، اس کا ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسٹرابیری آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، مطلب ہر چیز کی پیکیجنگ آپ دیکھیں، سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تو نے کیسے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں نہیں بنائی ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں۔ پوری زمین جو ہے نا، یہ ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ وہ پلیٹ ہل گئی زمین کے نیچے سے اور وہاں پہ زلزلہ آ گیا، وہ تو بعد میں سائنسدانوں نے ڈسکور کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، دیکھیں ایک ہی زمین ہے نا، ایک خطہ دیکھیں، اس کے اوپر اللہ کی شان یہ کہ زرخیز ہوتا ہے اور ایک بالکل بنجر ہوگا۔ ایک جگہ پہ کھودو تو پانی نکلا، جو فوراً نکل آتا ہے۔ ایک جگہ اتنی گہرا کرو تو وہ پانی نہیں نکلتا، پھر مشکل سے نکلتا ہے۔ ایک جگہ پہ کھودو تو کھاری پانی، ایک جگہ پہ کھودو تو میٹھا پانی۔ اب ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم تو دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ، اور باغات ہیں، من عناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجور کے درخت، سنوان وغیر سنوان، جو جڑ سے ملے ہوئے اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے، یسقا بماء واحد، جو ایک ہی طرح کا پانی مل رہا ہے، ساروں کو ایک ہی پانی ملتا ہے، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی ہوا چلتی ہے، ایک ہی طرح کا سورج ان کو مل رہا ہوتا ہے، سارا کچھ، اور ہر کوئی۔ اب صرف آم دیکھ لیں کہ ایک آم لیتے ہیں نا، ہر طرح اس کے کتنے ڈیفرنٹ نام ہیں، کتنے ڈیفرنٹ ذائقے ہیں۔ کوئی کھٹا ہوتا ہے، جو امبی شروع میں ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ وہ کھٹی ہوتی ہے، اللہ ہوگا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز میں، اب مالٹے دیکھ لیں، کینو ہے تو پھر مالٹا ہے تو پھر سنگترا ہے، تو کیسے ان کے نام بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذائقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کلیئر ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی رسولوں کے بارے میں بھی فرمائی تھی کہ ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر۔ انسانوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ انسانوں میں بھی ایک کی فضیلت دوسرے پر، دوسرے کی تیسرے پر ہے۔ فضیلت کی وجہ انسانوں میں جو ہے وہ ان کا تقوی کی بنا پہ ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم فضیلت کس کی بنا پہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں مال کی بنا پہ، پیسے کی بنا پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں فضیلت جو ہے وہ تقوی کی